ایک بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جادوگرنی شازینا اپنی بیٹی نویرا کے ساتھ رہتی تھی۔ شازینا نے اپنی بیٹی پر ایک پر اسرار لعنت ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں نویرا کے پیٹ میں ایک درخت کی جڑیں بڑھنے لگیں۔ نویرا ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، مگر اس کے جسم میں چھپے درخت کی جڑیں اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ جیسے ہی درخت کی جڑیں بڑھتی، نویرا کی حالت بگڑتی جاتی۔ وہ ہر روز اس درخت کے بڑھنے اور اس کی جڑوں کی تکلیف کو محسوس کرتی۔ ایک دن نویرا نے دل میں عزم کیا کہ وہ اس درخت سے چھٹکارا پائے گی اور اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ شازینا کی جادوگری اور اس کی طاقت کے باوجود نویرا نے اپنے اندر کی قوت کو محسوس کیا۔ رات کے وقت نویرا کی تکلیفیں بڑھ گئیں۔ اس کے پیٹ میں درخت کی جڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہو۔ نویرا نے سر اٹھایا اور کہا، تمہاری جڑیں مجھے مزید تکلیف نہیں دیں گی، میں تمہیں اپنے جسم سے نکال باہر کروں گی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک لڑکا ریحان آتا ہے، جو نویرا کے راز سے واقف نہیں تھا، لیکن اس کی حالت سے پریشان تھا۔ وہ ایک دن نویرا کے پاس گیا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نویرا، تمہاری تکلیف مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ نویرا نے کہا، میرا جسم میری قوت کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اس درخت کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ ریحان نے اسے تسلی دی اور دونوں نے مل کر نویرا کے جسم میں موجود درخت کی سحر کو توڑنے کی کوشش کی۔ نویرا نے اپنے اندر کی طاقت کو جگایا اور کہا، میں یہ جڑیں ختم کروں گی اور تمہاری جادوگری سے آزاد ہو جاؤں گی۔ دونوں نے مل کر ایک قدیم درخت کے نیچے ایک جادوئی عمل شروع کیا۔ جیسے ہی عمل شروع ہوا، نویرا کی طاقت اور جڑوں کی آوازوں میں تیزیاں آنے لگیں۔ ریحان نے اسے ہمت دی، تم یہ کر سکتی ہو، نویرا، اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہو۔ آخر کار نویرا نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور درخت کی جڑوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ جیسے ہی درخت کی آوازیں خاموش ہوئیں، نویرا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو ہمیشہ نویرا سے خوفزدہ رہتے تھے، اب اس کی جرأت اور طاقت سے متاثر ہو گئے۔ نویرا نے اپنی تقدیر کو خود بدل ڈالا اور اب وہ جادو کی طاقت سے آزاد ہو چکی تھی۔ تو کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی اندر کی طاقت کو پہچان کر خوف کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کر ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ نویرا نے ثابت کر دیا کہ ہر تکلیف کے بعد آزادی کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایک گھنے پیڑوں والے جنگل میں ایک ننھی سی چڑیا رہتی تھی۔ اس کا نام تھا چینچی۔ چینچی نہایت خوش اخلاق، محنتی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی چڑیا تھی۔ وہ دن بھر دانے چگتی، گاتی اور اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتی۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی اچانک بدل گئی جب اسے ملا ایک چمکتا ہوا سنہری دانا۔ چینچی ایک دن صبح سویرے اپنی چونچ میں تنکا لیے گھونسلہ بنا رہی تھی کہ اس نے زمین پر ایک عجیب سا چمکتا دانا دیکھا۔ یہ دانا عام نہیں، یہ تو چمک رہا ہے، چینچی نے حیرت سے کہا۔ اس نے دانے کو چونچ میں اٹھایا اور سوچنے لگی کہ اسے کھا لے یا رکھ چھوڑے۔ جیسے ہی اس نے دانے کو چھوا، ایک ننھی سی آواز آئی، جو بھی یہ دانا کھائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی۔ چینچی حیران رہ گئی، ایک خواہش؟ کیا مانگوں؟ اس نے سوچا۔ وہ دانا لے کر اپنے گھونسلے میں آئی اور پورا دن سوچتی رہی
کہ کیا مانگوں میں اس سے؟ کاش میں سب سے خوبصورت پرندہ بن جاؤں یا میرے پاس دنیا کے سب دانے ہوں۔ مگر شام ہوتے ہی اسے اپنے پڑوسی موٹو کبوتر کی آواز سنائی دی، جو بھوکا تھا اور بار بار دانا نہ ملے کا رونا رو رہا تھا۔ چنچی کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ دانا لے کر موٹو کے پاس گئی اور کہا، یہ دانا لے لو، شاید تمہاری بھوک مٹ جائے۔ چنچی مسکرائی اور واپس اپنے گھونسلے کی طرف اڑ گئی۔ رات کو چنچی کو خواب آیا۔ خواب میں ایک سفید چمکدار بادل آیا اور بولا، چنچی تم نے دوسروں کے لیے اپنی خواہش قربان کی، اس لیے ہم تمہیں ایک تحفہ دیتے ہیں۔ صبح جب چنچی اٹھی تو اس کے گھونسلے کے نیچے تازہ دانے بکھرے تھے اور درخت کے نیچے ایک تختی لگی تھی، جو بانٹے وہی پائے۔ چنچی نے سیکھا کہ سچی خوشی صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینے میں ہے۔ وہ اب جنگل کی سب سے پیاری چڑیا کہلاتی تھی، جو بغیر خواہش کے سب کا دل جیت گئی۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچی نیکی وہی ہے جو کسی بدلے کی امید کے بغیر کی جائے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ گھنے پیڑوں والے پرانے جنگل میں ایک پرانی گھڑیال کی ہر رات سنائی دیتی تھی۔ سب جانور کہتے تھے وہ وقت کی محافظ گھڑی ہے، جو صرف اس جانور کو کچھ سکھاتی ہے جو وقت کی قدر کرے۔ مگر آج تک کوئی اس کا راز سمجھ نہ سکا۔ اسی جنگل میں ایک ننھی گلہری رہتی تھی، نام تھا چپکو۔ وہ ہر وقت کھیلنے، ادھر ادھر چھلانگیں لگانے اور کام ٹالنے میں ماہر تھی۔ دادو کچھوے نے ایک دن چپکو سے کہا، چپکو اگر تم نے وقت ضائع کیا تو موسم بدل جائے گا اور تمہارا گھر تیار نہیں ہوگا۔ چپکو ہنسی، دادو میرے پاس بہت وقت ہے، پہلے کھیل پھر کام۔ مگر دن گزرتے گئے، سردی آنے لگی اور چپکو کا گھونسلہ ادھورا تھا۔ ایک رات وہ گھنے پیڑ کے نیچے پہنچی جہاں گھڑیال درخت تھا۔ اچانک گھڑی بولی، کیا تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو وقت کا مطلب؟ چپکو نے کہا، ہاں پر دیر تو ہو گئی ہے۔ گھڑی بولی، وقت ان کو دوسرا موقع دیتا ہے جو سیکھنے کو تیار ہوں۔ تب گھڑی نے چپکو کو ایک گول لکڑی دی، یہ وقت کا بیج ہے، اسے آج ہی بو دو اور محنت کرو، کل تمہارا گھر مکمل ہوگا۔ چپکو نے اسی رات سردی میں کام کیا، لکڑیاں جمع کی، بیج بویا اور خود پر یقین رکھا۔ صبح جب سورج نکلا، بیج ایک چھوٹا سا درخت بن چکا تھا، جس کی شاخوں سے چپکو کا نیا گھر بن گیا۔ گھڑی نے آخری بار کہا، تم نے وقت کی قدر کی، اب وہ تمہارا ہے۔ تو چپکو نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ وقت کھیلنے کے لیے بھی ہے، مگر کام کو نظر انداز کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ دادو کچھی کی سب سے اچھی شاگرد تھی اور ہر چھوٹے جانور کو سکھاتی تھی، وقت دوست ہے، اگر تم اسے اپنا بناؤ۔ تو کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ وقت سب کو برابر ملتا ہے، مگر کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اسے سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔